لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک کی عظمت و فضیلت تعلیم کرتے ہوئے 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 261 اور 62 پر ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ شہنشاہ دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین بارگاہ مقدس میں جب کوئی غلام درود و سلام پیش کرتا ہے، اللہ رب الجلال کے ہاں عرش الہی کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کے بازو اتنے بڑے ہیں کہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اللہ نے ڈیوٹی اس بات پر لگائی کہ جب بھی مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام امت میں سے کوئی بھیجے، وہ اللہ کی قدرت کے نور کے سمندر میں غوطہ ہو اور پھر اپنے پروں کو جھاڑے۔ فرما اس کے پروں کے جھاڑنے سے جتنے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو تخلیق فرماتا ہے جو صبح قیامت تک درود و سلام پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ سید الانبیاء فخر کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن حضرات میں جس قدر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا، قربت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدر نصیب ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اصحاب رسول جلوہ گر تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص دربار نبوت میں حاضر ہوا، کریم کی نظر کرم اس آنے والے پر پڑی اور اسے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربت اس قدر عطا فرمائی کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے اور اپنے درمیان اسے قریب کر کے بٹھایا۔ بعد میں نے پوچھا کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قربت کی کوئی خاص شفقت کی وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس نے ابھی مجھ پر آتے ہی ایک ایسا درود پڑھا، فرمایا صدیق اکبر اس نے اولین و آخرین کی رحمتوں کو جمع کر دیا اس درود میں۔ تو پتہ چلا دربار نبوت میں ہر عمل دیکھا اور پرکھا جاتا ہے، مگر قربت اور سنگت و معیت اگر کوئی امتی پانا چاہے تو درود ایک ذریعہ ہے جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میسر جیسے آ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام پر بے دریغ خرچ کیا، بے حساب خرچ کیا۔ آپ نے 7 غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید کر آپ پر بخش کی آزاد کر دیا، جو کافروں کے ہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال ان پر لٹایا اور مال کثیر زر کثیر لگایا ان پر، حتیٰ کہ خود کافر بول اٹھے شاید ان غلاموں کا کوئی صدیق اکبر پر احسان ہوگا۔ بالخصوص جب باری آئی نا امام
اس کو محبت سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر نے جب مال کثیر دے کر بدلے میں ایک غلام دے کر منہ مانگے دام دے کر آپ نے جس وقت خریدا تو اس مالک نے کہا، جس سے خریدا تھا اس نے کہا لگتا ہے صدیق اکبر آپ پر بلال کا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ نے چکایا۔ صدیق اکبر ابھی نہیں بولے تھے، عرش بری سے پروردگار بولا، فرمایا نہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ میں نے پنجتن پاک کی نسبت سے 5 قرآنی آیات پڑھی، اور یہ 5 آیات قرآنی اور ربانی رب ذوالجلال نے شان صدیق اکبر میں نازل فرمائی۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے بالخصوص حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا، اور ادھر سے کافروں نے یہ طعنہ دیا، اور ادھر سے آپ کے والد نے بھی کہا کہ صدیق اکبر آپ غلاموں پر اتنا مال خرچ کر رہے ہیں، اگر کسی اور پر خرچ کرتے وہ کہیں کہ آپ کی کسی مشکل میں مدد فرماتا، یہ غلام بھلا آپ تک کیا مدد کریں گے؟ اور ادھر سے کفار کا وہ طعنہ سنا۔ صدیق اکبر کی زبان میں ابھی جنبش نہیں کھائی، عرش بری کے مالک نے حبیب کردگار اپنے محبوب پر وہ آیات مقدسات نازل فرمائیں، فرمایا فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اس بندے کو دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، بہت دور کر دیا گیا۔ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ الاتقا، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں ایک آیت پاک اللہ کریم نے نازل فرمائی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بڑی مشہور معروف آیت، معنی اس کا یہ ہے بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، مفہوم سمجھا رہا ہوں، کوئی دولت کو عزت کا ذریعہ سمجھتا ہے، مال کو، بنگلے کو، کوٹھی کو، کاروبار کو، عورت کو، کوئی کسی شے کو، کوئی کسی شے کو عزت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ عرش بری کے مالک نے فرمایا میرا فتویٰ اور پیغام سنو، اِنَّا یقیناً بے شک اکرمکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز یعنی عزت والا عند اللہ ہے، سونے اللہ کے پاس کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ادھر اتقاکم کہا وہ بندہ جو سب سے زیادہ متقی ہو، وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ بولیے ذرا، تاکہ ثواب میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ وہ سب سے زیادہ عزت والا، اور ادھر فرمایا بچا لیا رب نے اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم سے، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ مالک وہ کون ہے عزت والا؟ اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ فرما دیکھتے نہیں ہو الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ اپنا مال دے رہا ہے اس لیے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کا تزکیہ اسے مل جائے۔ مال اس لیے دے رہا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، خالق کائنات مال تو لٹا رہا ہے، کافر تانے دے رہے، کہہ رہے ان پر شاید کسی کے کوئی ان کا احسان ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا کائنات انسانی کا کوئی ایک فرد بشر ایسا بھی نہیں کہ جس سے یہ یار مصطفیٰ بدلہ چاہتا ہو، جو جزا چاہتا ہو۔ مالک پھر کیا چاہتا ہے؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب اس کو راضی کر دے گا، رب اس کو اتنا دے گا کہ راضی کر دے گا، رب اس کو اتنا دے گا کہ راضی کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یار غار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور منہ مانگے دام دیے، سونا دیا، چاندی دیا، درہم و دینار دیے، اور بدلے میں ایک خوب
صدیق کو کافروں نے کہا آپ نے گھاٹے کا سودا کیا، خسارے کا سودا کیا۔ عرش والے نے 5 آیات قرآنی نازل فرما کے سورۃ الاعلیٰ میں، بلکہ تفسیر روح البیان میں امام علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بڑا لطف والا جملہ مجھے جناب والا تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی بغدادی کا ملا۔ وہ فرماتے ہیں سورۃ اللیل ہے ہی شان صدیق اکبر، فرماتے ہیں سورہ والضحیٰ ہے شان حبیب میں، دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے مدینے والے مصطفیٰ کے یارے گار صدیق اکبر وفادار کی عظمت کو سلامی پیش فرمائی اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا صدیق اکبر ایسا وفادار ہے میرے حبیب، ہم نے والضحیٰ کی صورت میں آپ کے لیے اعلان کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہی سورۃ الاعلیٰ میں اعلان کیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ادھر حبیب سے فرما میرے حبیب کریم آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کے یار غار کے بارے میں فرمایا صدیق کو ہم اتنا عطا کرے گا کہ صدیق راضی ہو جائے گا۔ برادران اسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجب اوسط کی سیدی صدقانی میں میرے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے۔ جابر بن عبداللہ راوی حدیث فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، راوی حدیث آپ فرماتے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے، اسی اسنا میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے مصافحہ بھی کیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں اٹھ کر یار غار سے معانقہ بھی کیا۔ آگے پھر حدیث میں جملے تو جابر بن عبداللہ انصاری لے آئے، فرماتے میری آنکھوں نے دیکھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رخسار ابوبکر صدیق پر بوسہ دیا۔ جناب حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جلوہ فروز سے عرض کرتے ہیں پیارے آقا ابوبکر صدیق سے اس قدر پیار، ساتھ آپ نے مصافحہ بھی کیا، میرے حبیب اٹھ کر آپ نے معانقہ بھی کیا، بغلگیر بھی ہوئے، آپ نے اپنے اس یار کو اتنا نوازا کہ آپ نے ان کے رخسار کا بوسہ بھی لیا۔ یہ محبت کی علامت تھی۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس قدر آپ صدیق پر مہربان ہیں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں علی مرتضیٰ میری بارگاہ میں ابوبکر صدیق کا وہی مقام ہے جو مجھ مصطفیٰ کا مقام میرے رب کی بارگاہ میں، آج مجھ مصطفیٰ کا مقام میرے رب کی بارگاہ میں ہے، میری بارگاہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی مقام۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ جن دنوں کلمہ نہیں پڑھا تھا سفر شام کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں سفر شام میں جن دنوں میں گیا نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نئی ابھی شمائیں پھوٹ رہی تھی، لوگوں نے اعلانات سنے تھے مکے میں، بعثت نبوت ہوئی، یعنی کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آغاز اسلامی میں آپ نے دعوت اسلام پیشی فرمایا، لیکن یہ آواز اس قدر گونجی کہ مکے کی وادی تک محدود نہ رہی بلکہ عرب کے مضافات تک بھی یہ آواز اس قدر گونجنے لگی۔ میں ملک بصرہ میں پہنچا، شہر بصرہ میں پہنچا، وہاں سے پھر آگے شام کی دھرتی پہ پہنچا۔ فرماتے وہاں کے یہودی اور نصارہ منتظر تھے گویا میرے، انہوں نے اہل عرب سمجھتے ہوئے مجھ سے پوچھا آپ کس شہر سے آئے؟ میں نے کہا میں مکے کا رہائشی ہے۔ کہنے لگے مکے کے رہائشی ہو تو پھر آئیے ہم آپ کو عجوبہ دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے، وہ مجھے لے چلے، کہتے ہیں کہ بند کمرے میں لے گئے، وہاں میں نے مختلف حسین و جمیل صورتیں دیکھی، تصویر کی صورت ہوئی۔ اللہ کریم نے جو تصویریں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد امجاد میں سے آنے والے مقدس انبیاء کی صورت میں جو جلوہ گر فرمانے تھے، رب نے ان کی تصویریں عطا فرمائی تھی، نسل در نسل وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس تصویریں تھیں، انہوں نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ مجھے لے گئے ایک معبد خانے میں، مجھے کہنے لگے دیکھیے ہم نے سنا ہے مکے میں
والے نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جس وقت جلوہ افروز ہوئے تھے، سایہ والد نہ تھا، اس کی رحمت کا سایہ تھا۔ رب کائنات کی رحمت کا سایہ اس پر جلوہ فکن تھا، وہ حبیب مکہ کی وادی میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ بتائیے ان تصاویر کے اندر کوئی آپ کو مکے والا رسول ہاشمی دکھائی دیتا ہے؟ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے بغور دیکھا مگر اس کمرے میں مجھے کوئی تصویر نظر نہ آئی۔ فرماتے ہیں وہ مجھے اگلے کمرے میں لے گئے، مجھے اب اگلے کمرے میں اس سے بھی بڑھیا تصویریں، میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین تصویریں، اللہ کا ہر نبی خوبصورت ترین ہوتا ہے، جہاں حسن کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں نبی کے حسن کی ابتدا اللہ رب ذوالجلال نے تمام حسینوں میں سے حسین اس کائنات میں اگر سب سے افضل ترین بنائے ہیں وہ انبیاء کی مقدس سماعت، پھر انبیاء میں سے سب سے افضل ترین سید الانبیاء کی ذات، میرے کریم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پہچاننے کے لیے مجھے کہا گیا دیکھیے جبیر ان میں کوئی ہے وہ رسول ہاشمی شہزادہ جو مکہ کی وادیوں میں فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے کائنات انسانی کے لوگوں آؤ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، کامیابی اسی میں۔ اسی لیے فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل ذکر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کسی غلام کی زبان سے جب یہ کلمہ جاری ہوتا ہے زمین سے آسمان تک کی فضا بھر جاتی ہے، خلا بھر جاتی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے کہا ان میں وہ تیسرے کمرے میں لے گئے جو اس سے بہت بڑا حال۔ اب خود ہی اندازہ لگائیے کہ 7 لاکھ کم و بیش انبیاء کی مقدس تصاویریں ہوں تو جگہ کتنی درکار ہے۔ فرماتے ہیں بہت بڑے عظیم الشان حال میں مجھے جس وقت لے گئے میں نے وہاں جا کے نظارہ زوری نظر اٹھایا رسول ہاشمی کا چمکتا چہرہ مجھے فرماتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے چہرے پہ میری نظر پڑی، میں نے کہا میں نے کلمہ نہیں پڑھا مگر میرا دل گواہی دے رہا ہے یہ تو وہی آمنہ کا دریجت ہے، یہ تو سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا منصور نظر اور پیارا لگتے جگر ہے، یہ ہاشمی شہزادہ ہے، قریش کا شہزادہ۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین تصویر کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا جانتے ہو اسے؟ میں نے کہا یہی تو ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، بے سب فرمانے والا خاتم الانبیاء رسول۔ کلمہ میں نے ابھی نہیں پڑھا، دیکھ لیا ہے ابھی جا کے کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرماتے آگے کا سفر نہیں کیا پیچھے کا، لیکن ایک بات جو میرے عنوان سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں میں نے اس تصویر میں دیکھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں پر ایک عظیم شخصیت کے مبارک ہاتھ، حضور کے زانوئے اقدس پر ایک عظیم شخصیت کے ہاتھ تھے۔ فرماتے ہیں پشت اس کا اس طرف تھا کہ میں دیکھ رہا تھا، رخ اس کا محبوب کے رخ اندر کی طرف تھا۔ کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا بتا سکتے ہو یہ جس کا چہرہ جس حسین مکھڑے کی طرف ہے یہ کون ہے؟ میں نے پیٹ سے پہچان لیا یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی رفیق سفر ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین جار ہے جس کو مکہ المکرمہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ فرماتے ابو بکر صدیق کا چہرہ اس تصویر میں نظر نہیں آتا تھا، پشت سے آپ کے جمال جہاں آرا کی میں نے چمک دیکھی اور میں سمجھ گیا کہ واقعی ابو بکر صدیق نے جب سب سے پہلے مکہ میں رسالت معجزہ کر رہا تھا، اکیلا تنہا ابو بکر صدیق ہی تھا جو عرض کر رہا تھا کوئی والے آقا میں تو آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اسی لیے ابو بکر کہلائے۔ دنیا کی ہر لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، چاہے وہ المنجد ہو، تاج العروض ہو، فیروز اللغات ہو، آپ کسی بھی دنیا کی کوئی عرب کی لغت اٹھا کے دیکھیں، بکر کا معنی سب سے اول، بکر کا معنی کیا ہے؟ سب سے اول۔ ابو یا ابی کی نسبت ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق وہ ذات ہے جس نے ہر میدان میں اولیت کی، ایمان میں اول، اسلام میں اول، کلمہ پڑھنے میں اول، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعداد جب 38 ہوئی
مسجد حرام کے خطیب اول ابوبکر صدیق کی مبارک ذات ہے. مجھے وقت نہیں اجازت دیتا کہ میں آپ کی فضیلت و عظمت کا تذکرہ کر سکوں. زندگی